السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سلسلہ سیرت صحابیات میں پہلی شخصیت جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہیں سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سلسلے کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے عبداللہ بن زبیر جب 6-7 سال کے ہوئے تو ان کے والد زبیر بن عوام انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کے لیے لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھا تو مسکرا دیے۔ حضرت اسماء کہا کرتی تھیں کہ گھٹی دیتے وقت کھجور کے ساتھ جو پہلی چیز میرے بیٹے کے اندر گئی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اسی بڑے ہو گئے بچے کو دیکھ کر مسکرانے لگے تھے۔ حضرت اسماء انتہائی صبر و تحمل والی عبادت گزار اور محنتی خاتون تھیں۔ جب ایک دن شوہر کے گھوڑے کا چارہ کاٹ کر واپس آ رہی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ گزر ہوا۔ آپ نے اپنی اونٹنی بٹھائی کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اس پر سوار ہو جائیں، مگر حضرت اسماء اپنے خاوند کی غصیلی طبیعت کی وجہ سے سوار نہ ہو سکیں کہ کہیں وہ یہ بات سن کر غصہ ہی نہ کر لیں۔ گھر آ کر اپنے خاوند سے اس بات کا تذکرہ کیا تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ یوں چارہ اٹھا کر چلنے سے تیرے لیے بہتر تھا کہ اونٹنی پر سوار ہو جاتی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے انتہائی مفلسی میں زندگی گزاری اور تنہا گھریلو کام کاج کیا۔ اس کے ساتھ دیگر مسائل کا سامنا بھی بہت صبر اور خندہ پیشانی سے کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے جب ایک خادمہ بھیجی تو حضرت اسماء کہتی ہیں کہ گویا مجھے آزادی سی مل گئی۔ بعد ازاں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالی حالات اچھے ہو گئے، لیکن فراوانی اور خوشحالی کے دور میں بھی حضرت اسماء کے طرز معاشرت میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ آپ شریف الطبع اور خاموشی سے کثرت سے صدقہ کرنے والی اور اپنی اولاد کو بھی اسی بات کی تربیت اور نصیحت کرنے والی تھیں۔ اپنے والد کی نصیحت کے مطابق حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اولاد کو بہترین اخلاقی جواہر سے آراستہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہا خوابوں کی تعبیر کی ماہر تھیں۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے تو انہوں نے یہ علم حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی سیکھا تھا۔ آپ دقیق فقہی مسائل پر فتویٰ دیا کرتی تھیں، احادیث کی راویہ تھیں اور خواتین کے مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیا کرتی تھیں۔ ایک حدیث بیان کرتے ہوئے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر ہوں گا کہ کچھ لوگوں کو پکڑ کر روک لیا جائے گا، میں کہوں گا یا رب یہ میری امت کے لوگ ہیں، کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایڑیوں کے بل پھر گئے تھے۔ صحیح بخاری۔ آپ کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ کی ماں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ آپ کو ملنے آتیں تو ملنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کیا کرتی تھیں کہ آیا میرا ملنا جائز ہے یا نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، نعم سلی اموں کے، ہاں اسماء رضی اللہ تعالی عنہا تو اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کر۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے شوہر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی تھی اور انہوں نے اپنی بقیہ زندگی اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گزار دی۔ وہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ اچھا سلوک کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حجاج بن یوسف نے انہیں قتل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ایک بہادر اور صاحب فہم اور جوان مرد شخص تھے، لیکن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کا تذکرہ بھی ہمیشہ اچھے الفاظ میں ہی کیا کرتی تھیں، اگرچہ ان کے شوہر نے انہیں طلاق بھی دے دی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی حج کیے اور ایک حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بھی کیا
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا صحیح مشاہدہ کیا۔ بعد میں ایک بار حج کے دوران فجر سے پہلے رمی کر کے آئیں تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے فجر سے پہلے رمی کیوں کی ہے؟ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں کہ رسول اللہ نے پردہ نشینوں کو اسی بات کا حکم دیا تھا۔ آپ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت زیادہ غم زدہ رہتے تھے، کیونکہ آپ ایک مضبوط سہارا سے محروم ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ سلف صالحین پر اللہ کے خوف کی وجہ سے غشی طاری ہو جایا کرتی تھی، تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نہیں، وہ خوف الہی سے رویا کرتے تھے۔ حج تمتع کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ آپ نے بیٹوں اور شوہر کے ساتھ یرموک کی جنگ میں بھی شریک ہو کر اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اسلام کی خوب خدمت کی۔ عبد الملک بن مروان جب مسند نشین ہوا تو اس نے عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو طاقت کے زور پر مطیع کر لیا جائے۔ چنانچہ اس نے مکہ معظمہ پر چڑھائی کر دی اور بالآخر حضرت عبداللہ بن زبیر کو قتل کر کے ان کی لاش لٹکا دی۔ شہادت سے قبل عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے اس خدشہ کا اظہار کیا کہ مجھے شہادت کا خوف نہیں ہے، لیکن یہ لوگ کہیں میری لاش کا مسئلہ نہ کر دیں۔ حضرت اسماء نے جواب دیا، بیٹا، بکری جب ذبح ہو جائے تو اسے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ اس کے جسم کے کتنے حصے کیے جا رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا بلند حوصلہ کی مالک ایک بہادر عورت تھیں۔ جب بیٹے کی شہادت کے بعد لاش دیکھنے پہنچیں تو حجاج کے سامنے بے باکانہ انداز میں کہا، ابھی سوار کے اترنے کا وقت نہیں ہوا۔ تم نے میرے بیٹے کی تو دنیا لیکن اپنی آخرت برباد کی ہے۔ حجاج تل ملایا کہ بڑھیا، تم ہرزہ سرائی کر رہی ہو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، تم عبداللہ کو ذات النطاقین کا تانا دیتے تھے۔ سنو، یہ عظیم نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے مبارک سفر سے جا ملتی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک تباہی پھیلانے والا ظالم۔ کذاب تو ہم دیکھ چکے اور ظالم تم ہو۔ حجاج حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ باتیں سن کر خاموش رہا۔ اپنے بیٹے کی شہادت کے بہت تھوڑے ہی عرصہ بعد آپ رضی اللہ عنہا وفات پا گئیں۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 100 سال تھی، مگر بینائی کے علاوہ حواس و دانت اور صحت بالکل صحیح سلامت تھے۔ رضی اللہ تعالی عنہا۔